السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج اور عمرے کے مسائل میں ہم آج سعی کے مسائل پڑھیں گے۔ مسئلہ 193 ہے، صفا اور مروہ کی سعی کے لیے وضو ضروری نہیں، البتہ باوضو ہونا افضل ہے۔ ضروری نہیں ہے لیکن وضو ہو تو یہ فضیلت والا عمل ہے۔ حائضہ خاتون دوران حیض سعی کر سکتی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا نرى الا الحج حتى اذا كنا بصرف او قریب منها حزت فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال انفستی یعنی الحیضۃ؟ قالت قلت نعم قال ان هذه شیء كتبه الله على بنات آدم فاقضی ما يقضي الحاج غیر ان لا تطوفی بالبیت حتی تغتسلی، رواہ مسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے مدینہ سے نکلے۔ جب ہم لوگ صرف یا اس کے قریب پہنچے، مقام کا نام ہے، تو میں حائضہ ہو گئی، یعنی مجھے حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں حیض آیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، لہٰذا اب تم طواف کے علاوہ حاجیوں والے سب کام کرو۔ طواف اس وقت کرنا جب غسل کر لو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حیض ان کو آ گیا، اور ظاہر ہے جذباتی کیفیت انسان کی ایسی ہوتی ہے تو وہ رو بھی پڑی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی سے ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور عورتوں کی جو جسمانی ساخت ہے وہ اسی طرح ہی بنائی گئی ہے کہ ان کو ماہانہ حیض آئیں گے، یعنی یہ آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے کہ ہم اس مشکل کو پورے صبر و حوصلے کے ساتھ برداشت کریں، اور ظاہر ہے یہ بہت انسان کے لیے پریشان کن سچویشن ہو جاتی ہے کہ جب وہ خاص طور پر اس سفر کے لیے نکلا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کیا فرمایا کہ اب طواف نہ کرو، ٹھیک ہے، طواف اس وقت کرنا جب غسل کر لو۔ تو وضاحت انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ اب صفا اور مروہ چونکہ مسجد الحرام میں شامل ہو چکی ہیں، اس لیے حائضہ کو غسل کرنے کے بعد ہی سعی کرنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے تو اس کے لیے پھر کسی مفتی کی طرف انسان رجوع کر سکتا ہے۔ مسئلہ 195 ہے، سعی حج یا عمرے کا رکن ہے، اگر یہ ادا نہ کیا جائے تو حج ہوتا ہے نہ عمرہ۔ ان صفیہ بنت شیبۃ رضی اللہ عنہا ان امرأۃ اخبرتها انها سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الصفا والمروۃ یقول کتب علیکم السعی فاسعوا، رواہ ابن خزیمہ، صحیح حدیث ہے۔ صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے انہیں بتایا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا، تم پر حج یا عمرہ کے دوران سعی فرض کی گئی ہے، لہٰذا سعی کرو، یعنی یہ دونوں کا ہی رکن ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی کے لیے آنے سے قبل حجر اسود کا استلام کرنا مسنون ہے، اور اس کی وضاحت پہلے ہو چکی۔ طواف مکمل کرنے کے بعد سعی کے لیے باب صفا سے گزر کر پہلے صفا پہاڑی پر آنا چاہیے، اور راستے میں قرآن مجید کی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھنی چاہیے۔ مذکورہ آیت کے بعد ابدؤ بما بدا اللہ بہ کہنا چاہیے۔ صفا پہاڑی پر اتنا چڑھنا چاہیے کہ بیت اللہ شریف نظر آنے لگے۔ صفا پہاڑی پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس میں یہ پوری جو ہے وہ آگے آ رہی ہے، یہ کہہ کر دعائیں مانگنا مسنون ہے۔ عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فی قصۃ حجۃ الوداع قال ثم خرج من الباب الى الصفا
فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات رواہ مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما حجۃ الوداع کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب صفا سے صفا پہاڑی کی طرف نکلے، ٹھیک ہے، وہاں پہ باب کے نام بھی اب تو خیر کافی سارے ہو گئے ہیں۔ جب پہاڑی کے قریب پہنچے تو یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، میں سعی کی ابتدا اسی پہاڑی سے کرتا ہوں جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابتدا کی، یعنی یہاں جو قرآن مجید میں اسی آیت سے ابتدا ہوتی ہے نا، وہاں سے حکم کی تو اسی طرح کی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح کی ابتدا صفا سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی کی اتنی بلندی پر چڑھے کہ بیت اللہ شریف نظر آ گیا، پھر قبلہ رخ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور تکبیر ان الفاظ میں بیان فرمائی، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی۔ پھر اس کے بعد دعا فرمائی۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور وضاحت یہ آ رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ان کا ذکر احادیث میں نہیں ملتا، واللہ عالم بالصواب، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ یاد ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات صحیح کرتے ہوئے رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کتاب ہاتھ میں پکڑ کر اس کو رک کے دیکھ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تو آ رہا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر اوپر تک چڑھ گئے، تو اب تو ویسے بھی پہاڑیوں کو جو ہے وہ یعنی کہ چھوٹا کر دیا گیا ہے، اور ویسے بھی جب آپ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے ارد گرد یعنی یہاں پر آپ یہ چکر پورے کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات بالکل اخیر تک جانے کا موقع نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس وقت یہ نہیں جھگڑا کرنا کہ میں ضرور وہاں تک اوپر تک ہی پہنچ جاؤں اور پھر وہاں سے ہی پلٹ کے اتروں، جس طرح بھی بس ممکن ہو سکے، جیسے ایک دائرہ چل رہا ہے اس طرح سے آپ کرتے رہیں۔ تو اور یہ دعا ساتھ میں پڑھ لیں جب آپ صفا کے وہاں تک جہاں تک آپ جا سکتے ہیں وہاں پر پہنچیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور جیسے میں ابھی کہہ رہی تھی نا، تو ہاں لیکن یہ کوشش ضرور کریں کہ صبر کے ساتھ یہ سارے معاملات کریں، یعنی بعض صرف اس وجہ سے صفا سے اور مروہ سے تیزی سے نکل جانا کہ چونکہ رش ہے اور آپ جلدی میں ہیں تو مسنون اعمال نہ چھوڑیں، تو بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ رش ہونے کے باوجود بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کونا یا کوئی ایسی جگہ نظر آ جاتی ہے جہاں پر آپ اطمینان سے کھڑے ہو کر اس سنت پر عمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ رہنمائی کرنے والا ہے اور مدد کرنے والا ہے۔ صفا پہاڑی پر دعا مانگنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ بلند کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ صفا پہاڑی سے اتر کر مروہ کی طرف آتے ہوئے سبز رنگ کے ستونوں کے درمیان تیز تیز دوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مروہ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اور چڑھنے کے بعد وہی عمل دہرانا چاہیے جو صفا پر کیا تھا، وہی جو آپ نے وہاں پر پڑھا ہے،
اور وہیں جیسے آپ نے رک کے اور اوپر تک آپ چڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہی کرنا ہے۔ عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فی قصۃ حجۃ الوداع قال ثم نزل الی المروۃ حتی اذا انصبت قدماہ فی بطن الوادی سعى حتی اذا صعدتا مشى حتی اتی المروۃ ففعل علی المروۃ کما فعل علی الصفا، رواہ مسلمون۔ حدیث آخر تک پوری دینی ہوئی اس میں، ٹھیک ہے۔ کتاب الحج باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما حجۃ الوداع کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا سے اترے اور مروہ کی طرف آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک نشیبی جگہ تک پہنچے، یعنی بالکل جیسے ہموار نیچے کی جگہ ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑے، یہاں تک کہ جب آپ کے دونوں قدم مبارک نشیبی جگہ سے اوپر چڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام چال چلنے لگے، حتیٰ کہ مروہ تک پہنچ گئے اور وہاں وہ کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا۔ سبحان اللہ، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اچھا، حاجر علیہ السلام کے قصے میں آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب وہ نیچے اس طرح کے نشیبی حصے میں آتی تھیں تو وہ تیز دوڑتی تھیں، کیونکہ بچہ نظر نہیں آتا تھا تو بے چینی بڑھ جاتی تھی، تو وہ چاہتی تھیں کہ بچے کو دیکھیں، تو پھر وہ دوڑتی تھیں، اور پھر جب ذرا چڑھائی کو چڑھنا شروع ہوتی تو پھر ان کے چال نارمل ہو جاتی تھی، کہ پھر ادھر بچے کو پہ بھی نظر رکھتی تھیں اور ادھر پانی کو بھی تلاش کر رہی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور لیکن یہ یاد رکھیں کہ سب ستونوں کے درمیان دوڑنے کا حکم صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال لیس علی النساء سعی بالبیت ولا بین الصفا والمروۃ، رواہ شافعی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نہ تو بیت اللہ شریف کے گرد تیز چلنے یعنی رمل کا حکم عورتوں کے لیے ہے، اور نہ ہی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا حکم عورتوں کے لیے ہے، اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد ہے، بوڑھے یا بیمار کو سب ستونوں کے درمیان تیز تیز نہ چلنے کی رخصت ہے، یعنی جس کو کوئی بیماری ہے یا وہ بوڑھا ہے تو اس پر یہ مشقت نہیں ڈالی گئی۔ ان کثیر ابن جحمانہ السلمی رضی اللہ عنہ قال رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہ یمشی فی المسعی فقلت له اتمشی فی المسعی بین الصفا والمروۃ فقال لئن سعیت لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسعی ولئن مشیت لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی وانا شیخ کبیر، رواہ ابن خزیمہ۔ صحیح حدیث ہے۔ کثیر بن جمحان اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو صفا اور مروہ کے درمیان عام چال چلتے دیکھا تو کہا، آپ صفا اور مروہ کے درمیان عام چال کیوں چل رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں دوڑوں تو بھی درست ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑتے دیکھا ہے، اور اگر عام چال چلوں تو بھی درست ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام چال چلتے بھی دیکھا ہے، اور میں بوڑھا آدمی ہوں اس لیے عام چال چل رہا ہوں، اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی یہ جو بات تھی اس کی انہوں نے وجہ بھی بیان کر دی کہ چونکہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں۔ اور اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم پڑھتے ہیں نا صراط مستقیم کی، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں کیا فرمایا تھا، ما انا علیہ و صحابی، وہ سیدھا راستہ جس پر میں اور میرے صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ سنت رسول کی پیروی میں بہت آگے ہیں، بلکہ اطاعت رسول کے علاوہ وہ اتباع سنت میں بہت آگے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرتے دیکھا ویسے ویسے کرتے تھے، تو ان کی سنت میں ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے کہ اگر کوئی بوڑھا ہے یا بیمار ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو ہلکان کرے اور ان ستونوں کے درمیان دوڑے، لیکن باقی تو ضرور ہی یہ سنت پوری کریں۔ اس کے بعد ہے، دوران سعی کثرت سے تسبیح و تحلیل اور حمد و ثنا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو حمد و ثنا کے بھی بہت ساری انسان کو دعائیں یاد ہوں یا جو بھی یاد ہیں وہ پڑھتا رہے، تسبیح کرتا رہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا یعنی، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے سے ایک سعی مکمل ہوتی ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم مکہ فطاف بالبیت سبعا وصلی خلف المقام رکعتین وسعی بین الصفا والمروۃ سبعا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، رواہ ابن خزیمہ۔ صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکر لگائے،
پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگا کر سعی مکمل کی، اور یقیناً مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ تو صفا سے مروہ تک ایک چکر کہلاتا ہے، جبکہ مروہ سے صفا تک دوسرا چکر کہلاتا ہے۔ اس طرح صفا سے شروع کیے گئے 7 چکر مروہ پر ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ طواف سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ طواف میں جب حجر اسود سے آپ چکر شروع کرتے ہیں تو پورا چکر وہیں پر ہی ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ کہ وہاں پر بھی 2، جیسے حجر اسود ہے اور دوسرا رکن یمانی ہے، لیکن یعنی اور 4 کونے بھی ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہے کہ پورا ایک چکر جو ہے وہ حجر اسود پر ہی ختم ہوتا ہے۔ پھر اس طرح سے پورے 7 چکر کر کے آپ کا ایک طواف مکمل ہوتا ہے۔ لیکن صحیح میں کیا ہے کہ جب آپ نے صفا سے مروہ تک ایک چکر کیا، یعنی پہنچے، جب آپ صفا سے مروہ تک پہنچے تو ایک چکر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر مروہ سے صفا تک تو چونکہ یہ 7 چکر ہیں اور ان کی تعداد طاق ہے، تو پھر یہ صفا سے شروع ہو کر مروہ پر ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تسبیح کے دانے وغیرہ ہاتھ میں رکھ لیں، یا جو بھی جس طرح بھی آپ کاؤنٹنگ وغیرہ کر سکیں۔ اور دوسرا، ہاں میں بات یہ کرنے لگی تھی کہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ چیزوں میں ریپیٹیشن نظر آ رہی ہو نا، اور لیکن یہ دیکھیں کہ آپ جتنی دفعہ ان کو باتوں کو سنیں گے تو اور ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں گے نا، پوری توجہ سے سنیں گے نا، چلتے پھرتے نہ سنیں، جب وقت ہو تب تھوڑا بہت سن کے تو نوٹس وغیرہ بھی لے لیں، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ کر رہے ہوں گے نا وہ عمل، تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی انشاءاللہ، صحیح ہے۔ اور اسی طرح میں یہ کہنے لگی تھی کہ میں اس کو نا زیادہ آج اس لیے پڑھ رہی ہوں، جیسے صحیح آج ہم انشاءاللہ مکمل کر دیں گے، کیونکہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں، لیکن میں یہ کیونکہ ہم نے بک اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم صحیح احادیث سے استفادہ کریں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ عام طور پہ بھی جو حج اور عمرے کی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، وہ احادیث کو سامنے رکھ کر ہی انہوں نے آپ تک ایک بات پہنچائی ہے، آپ کی سمجھ جانے والی زبان میں، صحیح ہے۔ تو یعنی اس کے شارٹ نوٹس آپ کو کر کے دے دیے ہیں، وہ بھی آپ پڑھیں، لیکن اس سے پہلے اس کو بھی ایک دفعہ سن لیں، صحیح ہے۔ کسی عذر سے یعنی کوئی مجبوری ہو جائے تو صحیح مکمل کرنے سے قبل صحیح کا سلسلہ منقطع کیا جا سکتا ہے۔ عذر دور ہونے کے بعد صحیح کا باقی حصہ اسی جگہ سے شروع کرنا چاہیے جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یطوف بین الصفا والمروۃ فعجلہ البول فتنحى ودعا بماء فتودع ثم قام على ما مضى، رواہ سعید ابن منصور۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے کہ انہیں پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی، چنانچہ اپنی حاجت پوری کرنے چلے گئے، پھر واپس لوٹے تو پانی منگوایا، وضو کیا اور پھر باقی سعی پوری کی۔ اسے سعید بن منصور نے روایت کیا ہے۔ دوران سعی فرض نماز کھڑی ہو جائے تو سعی ترک کر کے فرض نماز ادا کرنی چاہیے اور دوبارہ سعی اس جگہ سے شروع کرنی چاہیے جہاں سے ترک کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی وہ حدیث کا حوالہ لائے ہیں کہ کوئی عذر کوئی یعنی کہ عبداللہ بن عمر سے وہ بات لے کر آئے ہیں کہ کوئی عذر پیش آ جائے تو صحیح کا سلسلہ منقطع کر دینا چاہیے اور پھر بعد میں وہیں سے شروع کر لیں۔ کسی عذر سے سوار ہو کر صحیح کرنا جائز ہے۔ ان جابر ابن عبداللہ قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع علی راحلتہ بالبیت وبین الصفا والمروۃ لیراہ الناس ولیشرفوا ولیسألوہ ان الناس غشوہ، رواہ النسائی۔ صحیح حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی سواری پر کی تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں، آپ لوگوں کے درمیان اونچے رہیں اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر سکیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا اور اس میں ہمیں آپ کا جو عذر تھا وہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور اسی طرح آج بھی اگر کسی کو ایسا عذر ہے، اور سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہمارے لیے کتنی آسانی ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ بوڑھے لوگ یا جو بھی ہیں آسانی سے سواریوں پہ سفر کر سکتے ہیں، اور آپ جیسے ویل چیئرز اور بھی بہت ساری چیزیں وہاں پر آ گئی ہیں، اور اگر ٹاپ فلور پہ آپ ایزیلی صحیح کر سکتے ہیں، اور یہ کہ ہیلپر مل جاتے ہیں، یعنی آپ تھوڑی سی پیمنٹ کریں، یا اگر آپ کے ساتھ آپ کا ہی کوئی عزیز رشتہ دار گیا ہے تو وہ آپ کی گاڑی ہے اس کو چلا سکتا ہے،
لیکن اگر آپ وہاں پہ ہیلپر کو تھوڑے منی وغیرہ دے دیں تو وہ بھی آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں. اور ایک بات اور کہ جو آپ کی زبان ہے نا اس کے مطابق ہی آپ وہ بھی لے سکتے ہیں، یعنی جو آپ کی ویل چیئر چلائے وہ بندہ جس کو آپ کی زبان سمجھ آتی ہو، یعنی ہر زبان میں بھی وہاں پر لوگ اویلیبل ہوتے ہیں جو آپ کی مدد کر سکیں. اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو اٹھا کر صحیح کرے اور حامل اور محمول دونوں کی نیت صحیح کی ہو تو بیک وقت دونوں کی صحیح مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کسی عذر کی وجہ سے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد صحیح کرنے میں حسب عذر تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اور انہوں نے فتاویٰ دیا ہوا ہے کہ یہ الجنت الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء الجزء الحادی عشرہ رقم صفحہ ہے 262. اگر کسی کو سعی یا طواف کے چکروں کی تعداد کے بارے میں شک ہو جائے تو کم تعداد کا یقین حاصل کر کے سعی یا طواف مکمل کرنا چاہیے. عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا شک احدکم فی اثنتین والواحدۃ فلیجعلها واحدۃ واذا شک فی اثنتین والثلاث فلیجعلها ثنتین وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. رواہ ابن ماجہ. صحیح حدیث ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو نماز کی رکعات کی تعداد میں شک ہو جائے تو کہ 2 پڑھی ہیں یا 1 تو وہ اسے 1 شمار کرے، اور اگر 2 یا 3 کا شک ہو تو 2 شمار کرے، اور اگر 3 یا 4 کا شک ہو تو 3 شمار کرے اور اپنی باقی نماز پوری کرے تاکہ وہم زائد رکعت میں رہے، یعنی کوئی کم نہ ہو جائے، اور کم رکعات کے یقین سے نماز مکمل ہو جائے. پھر اس سلام پھیرنے سے قبل بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ حدیث کیوں لائے ہیں کہ یاد رہے کہ نماز کی رکعات میں شک ہو جانے پر کم رکعات کا یقین حاصل کرنے کے بعد سجدہ سہو ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن طواف یا سعی کے چکروں میں شک پڑنے پر کم چکروں کا یقین حاصل کر کے طواف اور سعی مکمل کرنے کے بعد کوئی فدیہ یا دم نہیں. ٹھیک ہے، نماز میں جو سجدہ سہو ہے بھول جانے پر یہاں پر وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جس طرح رکعات کی تعداد میں شک ہوتا ہے اور ہم کم پر یقین کر کے اپنی نماز پوری کرتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر زیادہ پر پوری کر کے انسان کرے تو دل کی بے چینی نہیں ختم ہوتی نا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب آپ طواف یا صحیح کر رہے ہیں تو آپ کو شک پڑ گیا ہے تو کم پر یقین کر کے اپنا اس کو مکمل کر لیں اور کوئی اس پر دم وغیرہ نہیں ہے. صحیح کے 7 چکر مکمل ہونے پر عمرہ یا حج تمتع ادا کرنے والوں کو مروہ پر اپنے بال کٹوانے یا منڈوانے چاہیے. عن معاویہ رضی اللہ عنہ انہ قصر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمشقص فی عمرتہ علی المروۃ. رواہ النسائی. صحیح حدیث ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرہ ادا کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مروہ پر تیر کے پھل سے کاٹے. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. بال کتروانے یا منڈوانے کے بارے میں دوسرے مسائل ایام حج کے باب میں آئیں گے. حج قران کرنے والے حضرات کو سعی کے بعد نہ تو بال منڈوانے چاہیے نہ ہی احرام کھولنا چاہیے، بلکہ حالت احرام ہی میں ایام حج کا انتظار کرنا چاہیے. یہ ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں کہ چونکہ وہ ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ کر رہے ہوتے ہیں. بال کٹوانے کے بعد عمرہ ادا کرنے والے کو احرام کھول دینا چاہیے. احرام کھولنے کے ساتھ ہی عمرہ مکمل ہو جائے گا. عن جابر رضی اللہ عنہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ ان یجعلوها عمرۃ ویطوفوا ثم یقصروا ویحلوا. رواہ البخاری. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ اپنے حج کو عمرہ بنا دیں اور بیت اللہ شریف اور صفا اور مروہ کا طواف کر کے بال کٹوا لیں اور احرام کھول دیں، یعنی حج تمتع کر لیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. عمرہ مکمل کرنے کے بعد حج تمتع ادا کرنے والے حجاج کو احرام کھولنے کے بعد ایام حج کا انتظار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی لیکن یہ ہے کہ اس میں فائدہ کیا ہے کہ آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتے ہیں. 8 ذی الحجہ کو منع جانے سے قبل قارن حج کی صحیح ادا کر سکتا ہے. جو حج قران کر رہا نا وہ
صحیح سے متعلق وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں، صفا اور مروہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعا کرنے کے لیے دیوار تک پہنچنا، ٹھیک ہے، دوران صحیح ربی اغفر ورحم و تجاوز اما تعلم انکا انت العز الاکرم کے الفاظ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں، صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک صرف ایک چکر شمار کرنا یہ بھی سنت نہیں، صحیح کے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں چکر میں الگ الگ مروجہ دعائیں مانگنا یہ بھی سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اتنی مشقت میں نہ پڑیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات رش اتنا ہوتا ہے اور انسان اسی مصیبت میں یا ٹینشن میں رہے کہ پہلے چکر میں کون سی پڑھنی تھی، پھر کبھی وہ کتاب کھول رہا ہے کبھی، تو جو تو سنت سے ثابت امور ہے نا ان کو آپ کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک کوشش کریں، لیکن اس میں بھی لوگوں کو تکلیف نہ دیں، اور جو سنت سے ثابت ہی نہیں ہے پھر ان کو تو پھر کیا ہی کرنا ہے نا۔ صحیح کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا یہ سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے، طواف کے بعد ہوں گے۔ صفا اور مروہ پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے سے قبل رفع یدین کی طرح 3 بار ہاتھ بلند کرنا یہ بھی سنت نہیں ہے۔ صفا اور مروہ کے تمام راستے میں عام چال چلنے کی بجائے بھاگنا یہ بھی نہیں ہے سنت، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نشیبی جگہ سے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آنے لگتے تو عام چال چلنے لگتے۔ الحاجی کم سعین، حاجی پر کتنی سعی واجب ہیں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ آج میں چاہتی ہوں کہ ہمارا سعی کا ٹاپک مکمل ہو جائے، آگے انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں، کوشش کریں گے کہ حج کا ٹاپک شروع کر کے جس حد تک ہم سے مکمل ہو سکے کر لیں، کیونکہ پھر جو لوگ بھی حج پر جانا چاہتے ہیں اور ان لیکچر سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وہ کوشش کریں کہ ایک دفعہ کی ریڈنگ یا یہ جو سننا ہے یہ یعنی کہ عید سے پہلے یا عید کے بعد تک ضرور مکمل کر لیں، کیونکہ پھر اس کے بعد تو تھوڑے ہی دن رہ جاتے ہیں۔ مسئلہ 218 ہے، حج تمتع ادا کرنے والوں پر 2 سعی واجب ہیں، پہلی عمرہ کی جو کہ مکہ پہنچتے ہی عمرہ کے لیے ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور دوسری حج کی جو قربانی کے دن 10 ذوالحجہ طواف زیارت کے بعد کی جائے گی، صحیح۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع قالت فطاف الذین احلوا بالعمرۃ بالبیت وبالصفا والمروہ ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد ان رجعوا من منی لحجہم، رواہ ابن خزیمہ، صحیح حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے، جن لوگوں نے عمرے کے لیے احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، صفا اور مروہ کی سعی کی اور اپنا احرام کھول دیا، یعنی عمرہ کیا اور احرام کھول دیا، پھر قربانی کے دن منی سے واپس آنے کے بعد طواف زیارہ کے ساتھ حج کے لیے صفا اور مروہ کی دوبارہ سعی کی، ٹھیک ہے، اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ حج افراد ادا کرنے والوں پر حج کی صرف ایک سعی واجب ہے جو قربانی کے دن طواف زیارت کے بعد کی جائے گی۔ حج قران ادا کرنے والوں پر ایک سعی واجب ہے جو وہ 8 ذی الحجہ کو منی جانے سے پہلے عمرہ کے لیے ادا کریں گے، اور وہی سعی ان کے لیے حج کے لیے بھی کفایت کرے گی، ٹھیک ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یقول لم یطف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا اصحابہ بین الصفا والمروۃ الا طوافا واحدا، رواہ مسلم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے حج قران میں صفا اور مروہ کی سعی ایک مرتبہ ہی کی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدی کا جانور تھا اور آپ نے حج قران کیا تھا، لیکن انہوں نے اگر وہ صحیح کا جانور نہ ہوتا تو حج تمتع میں زیادہ آسانیاں ہیں، اور صحابہ کو انہوں نے حج تمتع کا ہی حکم دیا تھا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا حادت بالصرفہ فتطہرت بعرفۃ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجزی عنکی طوافکی بالصفا والمروۃ عن حجکی والعمرۃ کی، رواہ مسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہا حجۃ الوداع کے موقع پر مدینے سے مکہ آتے ہوئے ایک مقام یعنی صرف پر حائضہ ہو گئیں اور غسل حیض عرفہ میں کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمیں ایسی بات ہے نا، ہم کتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، تو صرف کے مقام پر حائضہ ہوئی ہیں، ظاہر ہے جتنے بھی 7-8 دن جو بھی لگے تو حیض عرفہ میں یعنی کہ غسل فرمایا انہوں نے۔
ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تمہاری صفا اور مروہ کی ایک سعی تمہارے حج اور عمرہ دونوں کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، تو اب صحیح کر لو، اب آپ پاک ہو گئی ہو نا. تو سہولت کے لیے حج قران یا حج افراد کی صحیح 8 ذی الحجہ کو منا سے قبل کرنا جائز ہے. واللہ عالم بالصواب. جو مفرد یا قارن منا جانے سے پہلے صحیح نہ کر سکے اسے طواف زیارہ کے بعد حج کی صحیح ادا کرنی چاہیے. الحمدللہ یہاں تک آپ کا ایک کافی اچھا خاصا ہم نے کور کر لیا. اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہم سے قبول فرما لیں اور ہمیں سمجھ عطا فرما دیں. اور پھر اسی بات پہ میں اپنی بات انشاءاللہ اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں. تقوی بہترین زیادہ راہ ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھیں. اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف کا سفر ہے، اس کے یعنی کہ حرمین کا سفر ہے، حرم میں آپ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس، اس کے ساتھ ہونے کا احساس، اس کی معیت کا احساس اپنے ساتھ ساتھ رکھیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے اس سفر کو مقبول و مبرور اور اپنے ہاں قبول فرما لے اور بہت نیکیوں والا سفر ہو. اور اللہ تعالیٰ اس میں ہر طرح کی تنگیوں کو، مشکلات کو ہم سے دور رکھے اور ہمیں ہر طرح کے جنگ و جدل، جھگڑے سے بچائے، تکبر سے بچائے، ہم دوسروں کو حقارت سے نہ دیکھیں. وہی بات ہے کہ تقوی ساتھ ساتھ رہے ہمارے. آمین. اور جہاں پر بھی کوئی ہمیں مجبوری، کوئی مشکل پیش آئے، ہم فتویٰ لینے میں، کسی عالم کی طرف رجوع کرنے میں بالکل بھی نہ گھبرائیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو زندگی میں یہ سفر ایک ہی بار نصیب ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم سنت کے مطابق اس کو کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرما لیں اور اس کو ہمارے لیے بہترین توشہ آخرت بنا دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.